صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تمام عالم اسلام میں علمی جلالت کا شہرہ تھا۔ لوگ دور دراز سے تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ ایک روز امام اپنی درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ سے طب کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے پڑھائیں گے؟ امام نے فرمایا، ضرور پڑھائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں لا مذہب ہوں، کسی اللہ کو نہیں مانتا ہوں، کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ دنیا کیسے بنی؟ تو اس نے کہا، یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی۔ امام اس کی بات سن کر خاموش رہے۔ وہ شخص روزانہ امام سے طب کی یعنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ بیٹھا حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا۔ امام نے اسے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک اسے ایسا کرتے دیکھتے رہے۔ پھر امام نے پوچھا، میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا، ضرور استاد جی، پوچھیں۔ امام نے پوچھا، دنیا میں پہلے بیج آیا تھا کہ درخت؟ وہ سوچنے لگا، پھر امام کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، بیج آیا تھا۔ امام نے فرمایا، کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا، پھر درخت آیا ہوگا۔ امام نے فرمایا، کس بیج سے اگا ہوگا؟ وہ شخص پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، استاد محترم، مجھے آپ کے پاس آئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ میں نے اس عرصے میں جو کچھ سیکھا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زمین کے اندر چند مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور مخصوص وقت میں وہ مادے ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر امام نے مسکرا کر فرمایا، اب یہ بتاؤ کہ ان مادوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص خاموش رہا۔ تو امام نے فرمایا، تو نے نہ نظر آنے والے مادے مان لیے، نہ نظر آنے والا اللہ کیوں نہیں مانا؟ جیسے وہ مادے نظر نہیں آتے، ایسے ہی ان مادوں کا خالق بھی نظر نہیں آتا۔ جیسے وہ چھپے ہوئے راز ہیں، ایسے ہی خالق اللہ بھی راز ہے۔ یہ سن کر وہ شخص امام کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، قربان جاؤں امام، آپ نے تو اللہ منوایا ہی نہیں، دکھا بھی دیا ہے۔ اسی طرح ایک دہریہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں کسی ذات پر یقین نہیں رکھتا، میں کسی اللہ کو نہیں مانتا۔ امام مسکرا دیے۔ امام نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی کشتی کے ذریعے سمندر میں سفر کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ایک دفعہ میں نے سفر کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، کس پر بھروسہ کیا تھا؟ کہنے لگا، کشتی پر اور کشتی بان یعنی ملاح پر۔ پھر کہنے لگا، کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان آ گیا، ہماری کشتی ڈوب گئی، سوار اور ملاح بھی ڈوب گئے۔ میں کسی طرح بچ نکلا، میرے ہاتھ کشتی کا ٹوٹا ہوا ایک تختہ آ گیا، میں اس کے سہارے تیرتا رہا، پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ ایک بہت بڑی لہر آئی اور مجھے اٹھا کر کنارے کے قریب پہنچا دیا، اور یوں میری جان بچ گئی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جب کشتی میں سوار ہوئے تھے کس پر بھروسہ تھا؟ کہنے لگا، کشتی پر اور ملاح پر۔ پھر فرمایا، جب کشتی ڈوب گئی اور کشتی بان بھی ڈوب گیا پھر کس پر بھروسہ تھا؟ کہنے لگا، امام پھر مجھے اس تختے پر بھروسہ تھا جس کے سہارے میں تیر رہا تھا۔ امام نے فرمایا، جب ملاح، کشتی اور تختہ بھی ہاتھ سے نکل گیا پھر دل میں کس کو پکار رہا تھا کہ وہ مجھے بچا لے گا؟ وہ شخص خاموش رہا۔ تو امام آل محمد نے فرمایا، وہ جس کے بارے میں تو اس وقت دل میں خیال کر رہا تھا کہ مجھے بچا لیا جائے گا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا،
ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، تم اس کو پکار رہے ہو جس کو پہچانتے ہی نہیں ہو، جس کی معرفت اور عرفان ہی نہیں رکھتے ہو۔ مشہور کیمیا دان جابر بن حیان بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شامل ہے۔ اس نے آپ سے کیمیا اور دیگر سائنسی علوم حاصل کیے۔ جابر بن حیان اپنی کتب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو میرے سردار اور میرے امام کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے دنیا کی 36 بڑی یونیورسٹی کے ٹاپ کے پروفیسروں نے بیٹھ کر متفق طور پر ایک سیمینار میں فیصلہ کیا کہ ایک شخصیت ہے جس نے ہر علم پر بات کی ہے، اور وہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ فزکس والے پروفیسر نے امام کا فزکس پر دیا گیا مقالہ، کیمسٹری والے نے کہا کہ امام نے کیمیا پر کیا کیا کہا ہے، وہ پیش کیا۔ ریاضی والے نے ریاضی پر دیا گیا امام کا مقالہ، اور سائنس والے نے ان کے سائنسی علم کے بارے میں بتایا۔ ان سب پروفیسروں نے یہ مقالہ جات ایک کتاب کی صورت میں تشکیل دیے، اور کئی ممالک سے یہ کتاب بیک وقت شائع ہوئی۔ کتاب کا نام انہوں نے سپر برین ان دی ورلڈ رکھا۔ یہ کتاب پاکستان میں شائع ہوئی تو اس کا نام سپر مین ان اسلام رکھا گیا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ سب سے پہلے رنگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ رنگوں سے سیکھتا ہے، رنگوں سے متاثر ہوتا ہے۔ رنگوں کے ساتھ تعلیم دینے کی ابتدا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی۔ آپ نے مدینہ کے بچوں کو اپنی درسگاہ میں بلوایا اور بچوں کے سامنے مختلف رنگوں کے پھل رکھے، اور پھر بچوں کو رنگوں کی پہچان سے متعارف کروایا۔ آج بھی دنیا بھر کے اسکولوں میں رنگوں کے ساتھ بچوں کو تعلیم دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے لیے فرمایا، میں نے روئے زمین پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور قول ہے، علماء انبیاء کے امین ہیں جب تک وہ سلاطین کی دربار بوسی نہ کریں۔ ائمہ اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام 15 شوال 148 ہجری میں زہر دیے جانے سے شہید ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔